والصلاة والسلام علی النبی المختار وعلی آلہ الاطہار واصحابہ الاخیار اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم من کان یلقاہ جبرائیل فی کل لیلۃ من رمضان فیدراسہ القرآن وعلی آلہ واصحابہ وامہات الذین یعطون رمضان اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا واصحاب سیدنا وازواج سیدنا واولاد سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ اللہ تبارک تعالی جل جلالہ وعم نوالہ وعظم شانہ واتم برہانہ کی حمد و ثنا اور حضور سرور کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار گوہر میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد نہایت ہی معزز سامعین و ناظرین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ ماہ مقدس شعبان المعظم کا مقدس مہینہ ہے اور اس کے بعد ماہ رمضان کا مہینہ چند ہی دنوں کے بعد وہ مقدس مہینہ جلوہ فروز ہونے لگا ہے۔ تو اس حوالے سے آج مقدس اس مہینے میں استقبال رمضان کے حوالے سے چند معروضات آپ احباب کے سامنے بیان کروں گا تاکہ اس مہینے کی رسپیکٹ اور اس کا استقبال شرعی طور پہ کیسے کیا جا سکے اور اس کی آمد کا انتظام کیسے کیا جا سکے۔ تو اس حوالے سے چند باتیں آپ احباب کے سامنے بیان کروں گا کہ ماہ شعبان المعظم تشریف لے جا رہا ہے اور ماہ رمضان المبارک قریب آ رہا ہے اور اس کی آمد عنقریب چند دنوں کے بعد ہونے والی ہے۔ تو مسلمانوں کے لیے جذبہ ایمانی کو سلام کرنے کو جی کرتا ہے اور اس کے استقبال کے حوالے سے وہ امور جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طریقے سے اس ماہ مقدس کا استقبال کیا، تو اس حوالے سے چند باتیں آپ احباب کے سامنے بیان کروں گا۔ تو سن لیجئے استقبال رمضان کی اہمیت، یہ سمجھ لیجئے رمضان المبارک کی اہمیت یہ ہے کہ ہر مہمان کا استقبال اس کی حیثیت کے مطابق، اس کے مقام کے مطابق، اس کی رفعت کے مطابق، اس کی شوکت کے مطابق ہی کیا جاتا ہے۔ لیکن یہ ماہ رمضان خدا کا مہینہ ہے، یہ اہل ایمان کے پاس جلوہ فرما ہونے والا ہے، یہ خود نہیں آیا، اسے رب دو جہاں نے بھیجا ہے، اسے رب ذوالجلال نے بھیجا ہے اور بھیجنے کا مقصد بھی یہی ہے کہ مسلمان اس کا ادب کریں، اس کی تکریم کریں، اس کی رسپیکٹ کریں اور اس کا احترام اور اعزاز و اکرام بجا لائیں اور اس کے تقاضوں کو پورا کریں اور اس کی معرفت کو سمجھیں، تاکہ اس کی معرفت سمجھنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی ہم مسلمانوں کی مغفرت بھی فرما دے، ہماری بخشش بھی فرما دے، چونکہ اس نے یہ مہمان عطا فرما کر ہم گناہگاروں پر بڑا ہی احسان فرمایا ہے، بڑا ہی ایقان فرمایا ہے۔
اس لیے کہ ہم ماہ رمضان کی عظمتوں اور اس کی رفتوں کو سلام عقیدت پیش کرتے ہیں اور اپنی الفتوں اور چاہتوں کے پھول نچھاور کرتے ہوئے پورے جذبہ ایمانی سے اس کا استقبال کر کے دنیا والوں کو بتا دینا چاہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں اور ہم مصطفیٰ کے امتی ہیں۔ خدا نے اس مہینے کو ہماری فلاح و کامیابی کے لیے ہماری طرف بھیجا ہے۔ چند ہی دنوں کے بعد یہ مہینہ آئے گا، اس کی رسپیکٹ کیسے کرنی ہے، اس لیے اس کے استقبال بھی ہم ہی کر رہے ہیں اور ہم بے بانگے دول اعلان کر رہے ہیں، یہ ہے اللہ کا احسان آیا ماہ رمضان، یہ ہے اللہ کا احسان آیا ماہ رمضان، اہل ایمان کا مہمان آیا ماہ رمضان۔ حضرت محترم کسی شاعر نے بڑے ہی اچھے انداز میں استقبالیہ جملے بیان فرمائے ہیں، استقبال کے آداب بھی سمجھ لیجئے۔ معزز سامعین حضرات احباب، مہمان کی آمد، اس کے آنے کا استقبال اور اس کی رسپیکٹ کرنے کے لیے اس کے ٹھہرنے، لیٹنے، بیٹھنے، چہل قدمی کے لیے یاد رکھیے انتظام کرنا اور پھر خوش آمدید کرنا، خیر مقدم کرنا اور ویلکم کرنا اس مہینے کو، یہ اس کے آنے سے پہلے اور اس کا انتظار کرنا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خود اس کا راستہ بھی بتایا اور اس کا استقبال بھی بڑے اچھے احسن طریقے سے فرمایا ہے۔ حضرت محترم میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے انداز کو بیان کرتے ہوئے اس کی تشریح کو اس انداز میں بیان کیا کہ بار بار اس کے راستے کو دیکھنا کہ کب آ رہا ہے یہ رمضان، اس کو لینے کے لیے، آگے بڑھنے کے لیے، یہ تمام امور استقبال کے ضمن میں آتے ہیں۔ تو استقبال رمضان کے آداب سمجھ لیجئے، اسلام نے ہمیں ماہ رمضان المبارک کے استقبال کے لیے مختلف انداز میں ترغیبات اور تعلیمات سے نوازا ہے تاکہ اتنے عظیم مہمان کی آمد مسلمان بے خبر اور لا علم نہ ہوں، اس کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ مہمان معظم آ بھی جائے، پاس پہنچ بھی جائے اور اس انداز میں اس کا ادب نہ کیا جائے، یہ مہمان نوازی کے سخت خلاف ہے۔ اس لیے اسلام نے حکم دیا ہے کہ استقبال ماہ رمضان کے لیے ہر اعتبار سے خود کو تیار کیا جائے، خود کو تیار کیا جائے۔ اب میں آ رہا ہوں ان امور کی طرف جو براہ راست میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین ہیں، میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمودات ہیں، اس حوالے سے کہ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کس انداز میں اس کی رسپیکٹ اور استقبال کے بارے میں معمولات اسلامیہ بیان فرمائے ہیں۔ احادیث مبارکہ میں 15 شعبان کے بعد یعنی شب برات کے حوالے سے میں عرض کر رہا ہوں، خصوصاً ماہ رمضان سے کچھ دن پہلے روزے رکھنے سے میرے نبی نے منع فرما دیا۔ خود حالانکہ مسلم شریف کی گزشتہ جمعۃ المبارک میں نے آپ احباب کے سامنے شعبان المعظم کے مقدس فیوز و برکات آپ احباب کے سامنے رکھے تھے کہ مسلم شریف کی روایت کے مطابق میرے نبی پورے شعبان میں روزہ رکھا کرتے تھے۔ میں نے دلائل قاہرہ سے اور باقاعدہ دلائل قطعی کے ساتھ آپ کے سامنے یہ متواترہ حدیثیں بیان کی تھی، متفقن علیہ حدیثیں بیان کی تھی۔ تو اس لیے یہ حدیث اس کے استقبال کے لیے بڑی بیان دلیل کے طور پر بیان کر رہا ہوں کہ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بیان کرایا۔ 13 کتابوں کا مجموعہ مشکات شریف، اس کے اندر بھی یہ حدیث پاک موجود ہے، صفحہ نمبر 174 پر میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس پر چند حدیثیں آپ سماعت فرمائیں۔ کیا بیان فرمایا؟ حضرت ابو ہریرہ 7773 حدیثوں کے راوی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا انتصف شعبان فلا تصوموا۔ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب شعبان کا نصف گزر جائے، یہ جس مہینے سے ہم گزر رہے ہیں، جس مہینے کا آج جمعہ ہے اور اس کے بعد غالباً جمعرات کے دن یا بدھ والے دن روزہ کا اعلان کر دیا جائے گا، ہمارے ڈبو جی اعلان کریں گے۔ اب پہلے تو علماء کرام اعلان کیا کرتے تھے، یہ پہلے
ایڈوانس اعلان کر دیا ہے انہوں نے کہ چاند فلاں تاریخ کو نظر آ جائے گا. پتہ نہیں کون سی ان کے بعد ٹیکنالوجی وہ فارمولہ ہے کہ جس سے یہ پہلے بتا دیتے ہیں. تو اس حوالے سے آپ دیکھیں گے جمعرات یا جمعے کے دن جو اس ماہ رمضان کے پہلے روزے کا اعلان کر دیا جائے گا. تو یہ حدیث اس چیز کی وضاحت کرتی ہے کہ میرے نبی نے بتایا کہ جب شعبان کی 15ویں گزر جائے، نصف شعبان گزر جائے، تو تم لا تصوموا، روزے رکھنا چھوڑ دو. اس سے منع کرنا یہ اس چیز کی دلالت ہے کہ میرے نبی ماہ رمضان کا استقبال بتا رہے ہیں کہ اب ساری تیاریاں ختم کر دو. وہ ماہ مقدس جلوہ فروز سایہ فگن ہونے والا ہے کہ جو مہینہ بڑی عظمتوں والا ہے، بڑے مقام والا ہے، بڑے شرف والا ہے. دوسری حدیث وہ بھی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے. اس میں میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں تک کہ یہ لفظ استعمال فرما دیے. میرے نبی نے فرمایا لا یتقدمن احدکم رمضان بصوم یوم او یومین. یہ حدیث میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو بیان فرمائی یہ بخاری شریف کی جلد 1 صفحہ نمبر 256 پر موجود ہے، مشکات شریف کے صفحہ نمبر 174 پر موجود ہے. میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم میں سے کوئی بھی رمضان سے 1 دن پہلے یا 2 دن پہلے پیشوائی استقبال کے طور پر، استقبال ماہ رمضان کے استقبال کے طور پر ہرگز روزہ نہ رکھے. تو پتہ یہ چلا میرے نبی نے خود ماہ مقدس کا استقبال کیا، رمضان کا استقبال کیا، اور اس کی غرض و غایت بتائی کہ تم شعبان کے اندر ماہ رمضان سے 2 دن قبل یا 1 دن قبل روزے رکھنا چھوڑ دو. روزے رکھنا چھوڑ دو. کیوں کہ یہ استقبال کے طور پر میرے نبی نے فرمایا ہرگز کوئی بندہ روزہ نہ رکھے. پہلی جو حدیث مشکات شریف کے صفحہ 174 پر بیان کی اس میں تو یہ تھا کہ 15ویں شعبان تک روزے رکھے جائیں. اب اس سے آگے والی یہ روایت جو کہ میں نے آپ کو بتائی کہ جو ہر سال شعبان کے تسلسل کے ساتھ روزے رکھنے والا بندہ ہے اس کے لیے میرے نبی نے فرمایا کہ وہ آخری رمضان سے پہلے، رمضان شروع ہونے سے پہلے 1 دن یا 2 دن قبل او یوما یا او یومینی، 1 دن یا 2 دن قبل استقبال کے طور پر میرے نبی نے فرمایا کوئی بندہ روزہ نہ رکھے. کیوں؟ اگر روزہ رکھے گا تو فقاہت اس کے جسم پر ہوگی، کمزوری کے آثار ہوں گے. تو اس لیے کمزوری کے آثار پر نفلی روزوں کی وجہ سے وہ کیا پتا اس ماہ مقدس کا فرضی روزہ اس طور کے ساتھ، اس زور کے ساتھ، اس طاقت کے ساتھ نہ رکھ سکے. اس لیے میرے نبی نے منع فرما دیا کہ آپ 15 شعبان کے بعد نہ رکھو، لیکن اگر تمہارا تسلسل تھا پورے شعبان کے روزے رکھنے کا تو پھر تم ایسا کرو، پھر تم 28 روزے رکھ لو، 27 رکھ لو، کیونکہ 29ویں کا بھی مہینہ ہوتا ہے، 28ویں کا بھی ہوتا ہے، 30 کا بھی ہوتا ہے. تو اس لیے میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا رمضان المبارک سے پہلے 2 دن پہلے تمہارا روزے چھوڑنا اس چیز کی دلالت کرتا ہے یہی تمہاری طرف سے استقبال ہوگا، یہی تمہاری طرف سے استقبال ہوگا. آگے چلیے ابو داؤد شریف کے اندر صفحہ نمبر 8 پر حدیث موجود ہے. ایک اور روایت سنیے استقبال رمضان کے حوالے سے. میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فصلوا بین شعبان و رمضان. میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ اس حدیث کے راوی ہیں، آپ فرماتے ہیں میرے نبی نے فرمایا رمضان اور ماہ شعبان کے درمیان، رمضان اور ماہ شعبان کے درمیان روزے ترک کر کے فرق کر دو، ترک کر کے فرق کر دو تاکہ پتہ چلے یہ شعبان کا روزہ ہے، وہ رمضان کا روزہ ہے. شعبان کے آخری دنوں میں روزوں کو ترک کرنے کی افادیت یہ ہے
تاکہ پتہ چلے ان روزوں کو ساتھ اگر جوڑو گے تو پتہ یہ چلے گا یہ یا شعبان کا روزہ رکھ رہا ہے یا رمضان کا رکھ رہا ہے۔ اس لیے فرق کرنے کے لیے میرے نبی نے فرمایا تم ایسا کرو، رمضان سے قبل ماہ شعبان کے روزے تم ترک کر دو، چھوڑ دو، ان کو چھوڑ دو۔ کیسے چھوڑو؟ چھوڑنا کی وجوہات بیان فرمائی۔ چھوڑنے کی وجہ یہ ہے جب تم چھوڑو گے فرق محسوس ہوگا، یہ نفلی روزہ تھا، یہ فرضی روزہ ہے۔ تو یہ استقبال بتایا جا رہا ہے، یاد رکھیے۔ اب آگے چلیے، منع کیوں کیا؟ یہ 3 حدیثیں ہیں جس میں منع کر دیا کہ 15 کے بعد روزے نہ رکھو، پھر دوسری حدیث میں یہاں تک بتا دیا کہ 2 دن قبل یا 1 دن قبل روزہ چھوڑ دو استقبال کے طور پر، رمضان کے استقبال کے طور پر۔ تیسری حدیث میں بتایا گیا کہ تم کوئی بھی روزہ چھوڑ کر اس کا فرق رکھ دو، اس میں فرق قائم کر دو۔ یہ 3 حدیثوں میں بیان کرنے کی ممانعت کی اصل وجہ کیا ہے؟ اصل وجہ کیا ہے تو سن لیجئے۔ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ماہ رمضان سے قبل شعبان کے روزے رکھنے اور ترک کرنے کی اصل وجہ، بنیادی وجہ، منع کرنے کی وجہ وہ کیا بیان فرمائی؟ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس کی بنیادی وجہ صرف ایک ہی ہے کہ اگر مسلمانوں نے شعبان کے آخری دنوں میں روزے رکھنے شروع کر دیے تو ان کے اجسام، پہلے جو میں بتا چکا، ان کے اجسام، ان کا یہ جو سٹرکچر ہے 6 فٹ کا، یہ باڈی ہے جو، اس کے اندر ضعف نہ آ جائے، کمزوری نہ آ جائے، اس لیے وہ ضعف کا شکار ہو جائیں گے۔ تو میرے نبی نے فرمایا بدنوں میں نقاہت، جسم کے اندر فقاہت، کمزوری پیدا ہونے کی وجہ سے صورت میں ان کے لیے رمضان کے روزوں کو پورا کرنا مشکل نہ ہو جائے، رمضان کے روزے رکھنا ان کے لیے مشکل نہ ہو جائے، ان کے لیے اس کا صحیح اہتمام کرنا مشکل نہ ہو جائے۔ تو اس لیے میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر ماہ رمضان کے روزے کا کما حق نہ رکھے گئے تو آداب رمضان میں کمی اور شیبہ واقع ہو جائے گا۔ تو اس لیے مہمان نوازی کے وہ تقاضے پورے نہیں ہو سکیں گے کہ جو تقاضے پورے ہونے چاہیے اس کی رسپیکٹ، اس کے استقبال کے حوالے سے۔ تو اس لیے میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس پر ناراضگی اور خفقانہ انداز میں میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے یہ منع فرمایا۔ اور میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اگر یہ خفا ہو گیا، میرے نبی نے فرمایا کہ یہ ماہ مقدس، اس کو صحیح احترام کے ساتھ، مقدس زور اور طاقت کے ساتھ اگر ہم اس کے روزے نہیں رکھیں گے اخلاص کے ساتھ تو پھر یہ ماہ رمضان ناراض ہو جائے گا۔ کیا ہو جائے گا؟ ناراض ہو جائے گا۔ اور ناراض ہونے سے مراد اس کی اصل برکت توڑ پڑ جائے گی، اس کے اندر توڑ پڑ جائے گا، اور اس کی برکت کی وجہ سے کمی کا شیبہ ہوگا۔ اور میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ وہ مقدس مہینہ ہے کہ جس کی بخشش اور مغفرت دامن تمہارا چھوڑ دے گی۔ اور اس لیے آمد رمضان کے موقع پر کمزوری نہیں، شہزوری ہونی چاہیے، کمزوری نہیں، شہزوری ہونی چاہیے۔ اور اسی لیے اس میں نقاہت نہیں ہونی چاہیے، ثقاہت ہونی چاہیے، نقاہت نہیں ثقافت ہونی چاہیے، اس میں نزاکت نہیں صلابت ہونی چاہیے، اور چہروں پر مرونی نہیں، ان کی کیفیت دیدنی ہونی چاہیے، دید ہونی چاہیے، اور مسلمانوں کو صاحب فراش نہیں اشاش بشاش ہونا چاہیے۔ یہ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی رسپیکٹ بتائی، فرمایا بے نشاط نہیں، صاحب اس انصبات ہونا چاہیے، اور بدر مردہ نہیں خندیدہ ہونا چاہیے۔ یہ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس کی رسپیکٹ بتا رہے ہیں، بیمار نہیں بلکہ ہوشیار ہونا چاہیے، کیونکہ بندہ بیمار پڑ جائے اگر پورے ماہ شعبان کے روزے رکھے اور اس کے اصل روزے نہ رکھ سکے۔ تو اس لیے میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی ممانعت کی اصل حکمت بتا دی کہ اصل حکمت کیا ہے۔ اب دیکھیں محدثین کی اس پہ آراء کیا ہے، محدثین اس سے کیا نتیجہ اخذ کرتے ہیں۔ اس لیے جو نقطہ میں نے عرض کیا وہ میرا خود ساختہ نہیں ہے، بلکہ امت مسلمہ کے جلیل القدر محدثین مجھ سے قبل یہ نقطہ آفرینی بیان فرما چکے ہیں۔ بات ان کی یہ انداز میرا ہے، بات ان محدثین کی ہے۔
انداز میرا ہے۔ امام ترمذی کی رائے دیکھیے، یہ امام ترمذی شریف، یہ ایک سیاستہ کی حدیث کی معتبر کتاب ہے، یہ اس کتاب کے رائٹر ہیں، مصنف ہیں، انہوں نے اس کتاب کو لکھا، میرے نبی علیہ السلام، انہوں نے اس کا نظریہ بیان کیا۔ اس محدث، عظیم محدث کو سلام پیش کرتے ہیں، وہ کیا لکھتے ہیں؟ فرماتے ہیں التقوی بالفطر لرمضان لا يدخل فيها بنشاط، لمعات کے اندر اشعۃ اللمعات، ایک اکثر لوگ پڑھتے ہیں اشعۃ اللمعات، لفظ یہ ہے اشعۃ اللمعات۔ یہ کتاب ہے عبدالحق محدث دہلوی کی، یہ وہ عبدالحق محدث دہلوی ہیں کہ روزانہ میرے نبی کی ان کو زیارت ہوا کرتی تھی، حالت بیداری میں، یہ ہر وقت میرے نبی کی نگری میں رہنے والا محدث وہ نقل کر رہا ہے کہ امام ترمذی اس کی رائے بیان کرتے ہیں، ان کا نظریہ کیا ہے، وہ اس کی حکمت بیان کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں یعنی رمضان سے پہلے روزے رکھنے سے اس لیے میرے نبی نے روکا ہے کہ بندہ مومن روزہ چھوڑ کر اپنے جسم کو قوی اور مضبوط کر لے، اور رمضان میں پورے نشاط، وہ جو لفظ میں نے استعمال کی مشکل، پورے نشاط اور ان ابن ستات کے لحاظ سے اور خوشی اور مسرت کے ساتھ داخل ہو جائے۔ یہ جو نظریات میں نے بیان کیے یہ اپنے لفظ نہیں تھے، بلکہ امام ترمذی جو بڑے محدث ہیں انہوں نے بھی اس کا استقلاء کیا، اور عبدالحق محدث دہلوی نے بھی اس کے بارے میں لکھا۔ لمعات کے اندر کیا لکھا؟ وہ لکھتے ہیں وَنَّهَا لِلْأُمَّةِ الضَّعِيفَةِ لِلشَّفْقَةِ وَالتَّرْحَمِ عَلَيْهِمْ، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا شعبان کے آخری دنوں میں روزے رکھنے سے منع کرنا، منع فرمانا، وہ اس لیے فرما کر اپنی کمزور امت پر شفقت اور مہربانی کا اظہار فرمایا ہے۔ میرے نبی نے منع فرما کر اپنی کمزور امت پر شفقت اور مہربانی کا اظہار فرمایا ہے۔ اس لیے جو میں نے شروع میں 3 حدیثیں بیان کی وہ استقبال رمضان کے حوالے سے تھی، تو اس پر آراء میں نے بیان کی، پھر ممانعت کی وجوہات بیان کی، پھر محدثین کی آراء بیان کی۔ تو اس لیے میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا چونکہ امت ناتواں ہے، کمزور ہے، قرآن بھی کہتا ہے کہ انسان کمزور ہے، انسان مرکب من الخطاء والنسیان کا پتلا ہے، تو اس لیے یہ کبھی اخلاص سے بھاگ نہ جائے اور اس کے اندر وہ اخلاص نہ پیدا ہو تھکاوٹ کی وجہ سے اور کمزوری کی وجہ سے، اور پھر وہ برکت رمضان کا جو ثواب اللہ رب العزت بندے کو عطا فرماتا ہے اس سے کہیں غافل نہ ہو جائے۔ تو اس لیے آگے چند باتیں اور میں بیان کر رہا ہوں۔ چاند دیکھنے کی ترغیب میرے نبی علیہ السلام، یہ بھی استقبال رمضان کے حوالے سے ہے، کیونکہ آپ چاند کو دیکھتے ہیں، کیوں؟ چاند کو، شعبان رمضان کے چاند کو دیکھنا بھی استقبال کی ایک علامت ہے، استقبال کی، کہ ہم اس کا انتظار کر رہے ہیں کہ آج شاید چاند نظر آ جائے، روزہ ہو۔ تو یہ چاند کے بارے میں بھی کوئی، یعنی کہ اگر بندہ یہ کہے کہ اس کے آنے کی علامت ہے چاند، یاد رکھیے یہ چاند ایک کیلنڈر ہے۔ کیا ہے؟ ایک کیلنڈر ہے۔ اس کے حوالے سے میں انشاءاللہ تفصیل کسی وقت عرض کروں گا، اس پر پورا لیکچر دیا جائے گا کہ چاند کے حوالے سے یسألونک عن الہلہ قل ہی مواقیت للناس، قرآن کے اندر اللہ رب العزت نے 2 مقام پر چاند کی پوری تفصیل کو بیان کیا ہے۔ اس چاند کی گولائی کے حوالے سے اس دور میں تو گھڑیاں نہیں ہوتی تھی، آج ہم گھڑیوں سے یا کیلنڈر ہم نے بنا لیے ہوتے ہیں، رمضان سے پہلے کیلنڈر بن جاتے ہیں۔ اس دور میں سب سے بڑا کیلنڈر چاند تھا، چاند ہی کو دیکھ کر روزہ کھولا جاتا تھا، افطار کیا جاتا تھا، اور پھر دنوں کا تعین، پھر اسلامی تاریخ کا تعین کیا جاتا تھا۔ اور یاد رکھیے کہ چاند کے بارے میں، اس کی گولائی کے بارے میں علماء نے یہاں تک بڑی تفصیل لکھی کہ اگر اس طرح پہلی تاریخوں میں ہو تو اگر وہ اس طرح پورا بن جائے، اس طرح گول ہوتا ہے، اور ایسے اگر ہو جائے تو اس کی 7 اور 8 تاریخ بنتی ہے اسلامی، یعنی کہ تاریخوں تک تعین
کیا ہے علماء نے کہ اس دور میں جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا دور تھا، کیلنڈر نہیں تھے، تو اس کو کیلنڈر کی صورت میں اس طرح دیکھا جاتا تھا کہ اس وقت وہ اپنے اندازے میں سمجھ جاتے تھے کہ آج 4 تاریخ ہے، 5 تاریخ ہے، 7۔ لیکن یاد رکھیے یہ جو ہمارا پاکستان کا جھنڈا ہے نا، اس پر انہوں نے جو تصویر بنائی ہے یہ غیر قانونی تصویر بنی ہے۔ پورا چاند بنانا چاہیے جس طرح جماعت اسلامی نے بنایا، تو اس لیے یہ شاید ان کی توجہ نہیں رہی، کیونکہ انہوں نے پہلے دنوں کا چھوٹا سا چاند ٹکڑا بنایا، وہ اس طرف سے بنایا ہے، اس طرف سے بنا کر انہوں نے چھوٹا سا ٹکڑا بنا دیا، یعنی کہ پہلے دنوں کا چاند 2-3 دن کا چاند جو نظر آتا ہے نا، وہ اتنا چاند بنایا، جبکہ جماعت اسلامی والوں نے وہ جب چاند بنایا تو وہ پورا چاند انہوں نے اپنے جھنڈے پر بنایا۔ تو یہ بھی ایک میری توجہ تھی، میں نے کہا یہ بھی آپ کی طرف یہ ایک بات کر دوں۔ تو اس لیے چاند کا دیکھنا یہی رمضان کا استقبال ہے، یہی رمضان کی رسپیکٹ ہے، یہی اس مہمان کا انتظار ہے کہ کب یہ مہمان آ رہا ہے۔ تو اس لیے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا، یہاں تک کہ سنیے، مشکاۃ شریف کے صفحہ نمبر 176 پر حدیث موجود ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تصوموا حتی تروا الہلال۔ میرے نبی نے فرمایا، ترو دیکھنے کو کہتے ہیں، الہلال عربی میں چاند کو کہتے ہیں۔ یہ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مسلمانوں روزہ بعد میں رکھنا، پہلے چاند کو دیکھ لو، روزہ بعد میں رکھنا، پہلے چاند کو دیکھ لو۔ اور اسی طرح دوسری حدیث حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ الفاظ مروی ہیں، یہ بھی مشکاۃ شریف کے صفحہ نمبر 174 پر ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صوموا لرؤیتہ، صوموا لرؤیتہ۔ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، رمضان المبارک کا چاند دیکھ کر روزہ رکھو، چاند دیکھ کر روزہ رکھو۔ اور تیسری حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد یوں بیان فرماتے ہیں، یہ بھی مشکاۃ کے صفحہ نمبر 174 پر حدیث ہے۔ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان تیسرے مقام پر ہلال کے بارے میں، رویت ہلال کے حوالے سے، چاند کے دیکھنے کے حوالے سے بیان فرماتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اخصو ہلالا شعبان لی رمضان۔ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ رمضان کے روزوں کا استقبال کرنے کے لیے ماہ شعبان کے چاند کی راتوں کو شمار کرتے تھے۔ یہ میرے نبی شعبان کی راتوں کا شمار کیا کرتے تھے چاند کا استقبال کرنے کے لیے۔ پتہ یہ چلا چاند کا استقبال کیوں ہو رہا ہے، کیونکہ چاند کی وجہ سے رمضان کا استقبال ہوگا، رمضان کا استقبال ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رمضان کے روزوں کا استقبال کرنے کے لیے حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میرے نبی ماہ شعبان کی چاند کی راتوں کا، اس چاند کی راتوں کی کو شمار کیا کرتے تھے، اس کی تحقیق کیا کرتے تھے، تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ ماہ مبارک سایہ فگن ہو جائے اور عدم توجہ کی وجہ سے ہم اس کا شکار ہو جائیں، اس برکت سے دور ہو جائیں۔ تو اس لیے میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر ماہ رمضان دیکھنے کے بعد، پھر جب وہ چاند نظر آ جائے، اس کے بعد نظر آنے کے بارے میں میرے نبی نے ہر ایک جگہ پر میرے نبی نے اس امت کی اصلاح فرمائی ہے، امت کی ہر جگہ میں۔ آج ہم غیروں کی کتابوں کا مطالعہ کرتے ہیں کہ ہمیں اسلام میں جو چیز نظر نہیں آتی ظاہری طور پر، ہماری کم علمی کی وجہ سے ہم پھر غیروں کا دروازہ کھٹکاتے ہیں کہ اسلام نے ہمیں اس کی طرف توجہ نہیں دلائی۔ میرے نبی نے ہر ایک جگہ پر امت کی توجہ فرمائی، کوئی ایسا مقام نہیں تھا کہ اسلام نے ہمیں بیگانہ چھوڑا ہو، ہمیں چھوڑ دیا ہو۔ رمضان کی اندر داخل ہونے کے لیے میرے نبی نے یہ بیان فرمایا، مشکاۃ شریف کے صفحہ نمبر 121 پر روایت موجود ہے کہ حاضرین مکرم یاد رکھیے، صرف یہی نہیں بلکہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام رسول مکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رجب کے مہینے میں بھی بارگاہ خداوندی میں، بارگاہ اس سے پہلے والا مہینہ رجب کا، اب یہ شعبان کا مہینہ، اس کے بعد آئے گا رمضان، رجب کے مہینے میں ہی میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس ماہ رمضان کے استقبال کے لیے، اس کی برکتیں امت کو یاد کروانے کے لیے دعائیں کیا کرتے تھے۔ کیسے؟ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دعا و التجا رب کی بارگاہ میں کیا کرتے تھے، اور آپ کے یہ دعائیہ کلمات
نسائی شریف کی حدیث نمبر 120 پر صفحہ نمبر 100 پر بھی موجود ہیں۔ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اکثر دعا فرمایا کرتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان۔ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے تھے، اللہ رجب اور شعبان کے مہینوں کو ہمارے لیے بابرکت بنا اور ہمیں ماہ رمضان میں سلامتی اور عافیت کے ساتھ پہنچا، عافیت کے ساتھ پہنچا۔ اسی طرح آگے لفظ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ مختلف الفاظ میں، یہ حضرت انس کون ہیں؟ یہ انس وہ ہیں حضرت انس، ان کے بارے میں آتا ہے ابھی پیدا ہوئے، ابھی چند دنوں کے ہیں، چھوٹے سے بچے ہیں، ان کی ماں میرے نبی کی بارگاہ میں لے کر آتی ہے، میرے نبی کی بارگاہ میں آتی ہے۔ اس دور کی ماؤں کو سلام، جن کا عقیدہ کیا تھا وہ صحابیات تھی، میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کی مائیں، وہ عظمت مقام، وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا عشق رکھنے والی، اس دور میں ان کا کیا عقیدہ تھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب بھی ہمارے بیٹوں کے لیے دعا کر دیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی نبی کی دعا کی برکت سے ہماری اولادوں میں برکت فرما دے گا۔ یہی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹے سے ہیں، گود میں ان کی ماں ان کو لے کر آتی ہے اور آ کر کیا کرتی ہے، میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ کہتی ہیں، یا رسول اللہ ھذا خادمو کا، یا رسول اللہ یہ آپ کا خادم ہے، یہ آپ کا خادم ہے، بچپن سے یہ آپ کی خدمت میں پیش کرتی ہوں، یہ آج کے بعد آپ کا خادم ہے، آپ کا عاشق ہے، اور آپ اس کو قبول کر لیجئے، اور یا رسول اللہ اس کے لیے دعا بھی فرما دیجئے۔ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی حضرت انس کے بارے میں، ابھی بچے ہیں، چھوٹے ہیں، میرے نبی نے دعا فرمائی، یا اللہ انس کی عمر میں برکتیں عطا فرما، انس کی اولاد میں برکتیں عطا فرما، انس کے مال میں برکتیں عطا فرما، اور انس کی قیامت کے دن بخشش فرما۔ 4 دعائیں میرے نبی نے ماں کے سامنے کی۔ انس جب بوڑھے ہو گئے، کسی نے پوچھا، یار بتا تو صحیح، تیری ماں نبی کی بارگاہ میں لے کر گئی تھی، وہ تیرے لیے نبی پاک نے 4 دعائیں کی تھی، کیا تجھے فائدہ ہوا یا کہ نہیں؟ کہا 3 دعائیں تو قبول ہو گئی، 4تھی دعا قیامت کے دن وہ بھی قبول ہو جائے گی۔ کہا 3 دعائیں کون سی؟ کہا میرے نبی نے پہلی دعا کی، اے اللہ اللہم بارک فی عمرک، اے اللہ اس انس کی عمر میں برکتیں عطا فرما۔ میں سنو میری عمر میں کتنی اللہ تعالیٰ نے برکتیں رکھی، اللہ پاک نے مجھے اتنی عمر عطا کی ہے کہ اب میرا مرنے کو جی چاہتا ہے، میں اپنی عمر سے تنگ آ گیا ہوں کہ کاش میں مر جاؤں، اتنی ایج مجھے اللہ رب العزت نے عطا فرما دی۔ اور دوسری مجھے اولاد کے بارے میں دعا کی کہ اللہ پاک اس کی اولاد میں برکتیں عطا فرما، تو مجھے سنو، مجھے اللہ پاک نے حضور کی اس دعا کی برکت سے اولاد کتنی عطا کی۔ فرماتے ہیں میرے بیٹوں کے بھی پوتے ہیں، بیٹوں کے بھی، اور میری نسبی اولاد 80 کے قریب ہے، نسبی اولاد 80 کے قریب ہے، یہ میرے نبی کی دعا کی برکت ہے۔ کہا تیسری کیا دعا کی؟ میرے نبی نے کہا اللہ پاک اس کے مال میں برکتیں عطا فرما۔ انس کے کہا وہ جب چھوٹا تھا میں سن رہا تھا، ننھے کانوں سے سن رہا تھا، میرے نبی کی بارگاہ میں میری امی لے کر آئی تھی، تو میرے نبی نے تیسری دعا کی تھی کہ انس کے مال میں برکتیں عطا کا۔ سنو سال میں لوگوں کا یہ جو مال ہوتا ہے، یہ پھل فروٹ ہوتے ہیں، یہ سال میں سیزن میں پکتے ہیں، لیکن میرا بغیر سیزن کے جو ہے نا پھل دیتے ہیں، بغیر سیزن کے جتنے بھی میرے یہ باغ ہے اس کے اندر بغیر سیزن کے، مثال کے طور پر آم جو ہے، اس کی میں مثال دیتا ہوں، آم اگر کس میں آتا ہے؟ سردیوں میں آتا ہے، گرمیوں میں آتا ہے۔ فرماتے ہیں اگر آم گرمیوں میں آتا ہے تو پھر سردیوں میں بھی میرے باغوں کے درختوں کے ساتھ لگتا تھا۔ فرماتے ہیں بے موسمہ پھل بھی میرے باغ میں، لوگوں کے باغوں میں 6 مہینے کے بعد پھل لگتا تھا، میرا پورا سال لگا رہتا تھا۔ یہ میرے نبی کی برکت ہے۔ اور آگے میرے نبی نے فرمایا اللہ پاک اس کی بخشش فرما دے۔ کہتے ہیں یہ تو قیامت کے دن پتہ لگے گا کہ بخشش ہوگی یا نہیں۔ پوچھا تیرا کیا عقیدہ ہے؟ صحابی نے کہنے لگے اللہ کی امید ہے یہ 3 قبول ہو گئی، وہ بھی قبول فرما لے گا اللہ۔ حضرات محترم یہ انس ہیں، یہ فرماتے ہیں کہ
جو ہی رجب المرجب کا مہینہ شروع ہوتا، اس سے پہلے والا مہینہ، فرماتے میرے آقا کے لب مبارک واہ ہو جاتے اور نورانی ہاتھوں کو اٹھا کر میرے نبی اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بارک فی رمضان، ہمارے لیے رجب اور شعبان میں برکتیں رکھ اور ہمیں ماہ رمضان کی برکات بھی عطا فرما، برکات بھی عطا فرما۔ یہ انس کے ذرا متغیر اور مختلف الفاظ ہیں۔ حضرات محترم، یہ آمد مصطفیٰ پر میرے نبی کا استقبال کرنا اس چیز کی دلالت کرتا ہے کہ ہم بھی ماہ رمضان کے مہینے کا استقبال کریں، اس مہمان کا انتظار کریں۔ اور یاد رکھیں جب ماہ رمضان چلا جاتا تھا تو اہل عرفا، اللہ کے ولی کتنے کتنے دن تک رویا کرتے تھے کہ کاش یہ وہ مقدس مہینہ چلا گیا، کیا پتہ ہم سے ناراض ہو گیا، کیا پتہ ہم اس کے فیوز و برکات اس طرح حاصل نہیں کر سکے جس طرح اللہ رب العزت نے اس کو مقام سے نوازا تھا، جن برکتوں سے اسے نوازا تھا۔ حضرات محترم، پھر میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے چاند دیکھ کر دعا کرنے کے بارے میں بھی کہا، جب تم چاند دیکھ لو تو دعا پڑھو، اللہم اہللہ علینا بالیمن والایمان والاسلام والسلامتی ربی و ربک اللہ۔ یہ میرے نبی نے دعائیں بھی بتائی۔ اور ایک اور یاد رکھیے میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی، جب بھی چاند پر پہلی نظر پڑتی رمضان کے چاند پر تو آپ یہ دعا مانگتے، ھذا ہلال رشد و خیر، ہلال رشد و خیر، آمنت بالذی خلقک۔ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فوراً چاند کو دیکھتے، کہتے یہ دیکھو بلائی اور خیر کا چاند نکل آیا ہے، بلائی اور خیر کا چاند نکل آیا ہے، خیر و برکت کا چاند نکل آیا ہے۔ اے چاند جس نے تجھے پیدا کیا، میرے نبی دعا کرتے اے چاند جس نے تجھے پیدا کیا میں اس رب پر ایمان لاتا ہوں۔ یہ میرے نبی چاند، رمضان کے چاند کو دیکھ کر رمضان کے استقبال کے طور کے لیے میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس کے سامنے دعا کرتے تھے، اے برکت والا چاند، اے عظمت والا چاند، اے وہ چاند کہ جس کے اشارے سے یہ پتہ چل گیا کہ اب ایسا مہینہ آنے لگا ہے جس میں جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، شیطان کو جکڑ دیا جاتا ہے۔ اور میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک اور حدیث مجموع الزوائد کے اندر ہے، میرے نبی فرماتے اتاکم رمضان سید الشہور فمرحبا بہ واہلا، فمرحبا بہ عالم، جس طرح ہم نہیں کہتے مرحبا اہلا وسہلا، یہ استقبال کا انداز ہے۔ کوئی بھی آتا ہے کہتا ہے مرحبا اہلا وسہلا، یہی میرے نبی نے لفظ استعمال فرمائے، لوگوں تمہارے پاس وہ مہینہ آ چکا ہے جو تمام مہینوں کا سردار ہے، ہم اس کی آمد پر اسے مرحبا مرحبا اور خوش آمدید کہتے ہیں۔ یہ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس ماہ مقدس کی رفت کو بیان کرتے ہوئے آگے ایک اور حدیث مجموع الزوائد کے اندر مسند احمد کی دوسری جلد صفحہ نمبر 258 پر حدیث موجود ہے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں جب ماہ رمضان کا مہینہ آتا تو میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے صحابہ قد جاکم رمضان شہر مبارک، قد جاکم رمضان شہر مبارک، میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے تمہارے پاس رمضان آ چکا ہے، آ چکا ہے وہ رمضان جو برکتوں والا مہینہ ہے، تو مبارک ہو یہ لفظ استعمال کرنا جب رمضان آ جائے تو ہم کہتے ہیں یار مبارک ہو رمضان آ گیا، یہی لفظ میرے نبی نے استعمال فرمائے ہیں۔ حضرات محترم، اور آگے میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کنز العمال کے اندر علامہ مناوی نے لکھا کہ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام رمضان کی آمد پر یہ اکثر دعا فرمایا کرتے تھے، اللہم سلمنی من رمضان وسلم رمضان علی وسلمہ منی، یعنی خداوند مجھے رمضان مبارک میں سلامتی، مجھے سلامتی عطا فرما، مجھے صحت عطا فرما، مجھے تندرستی عطا فرما، تاکہ میں تندرستی کے ساتھ اس کے روزے رکھ سکوں اور رمضان کو میرے لیے سلامتی اور حفاظت والا بنا۔ یہ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا استقبال کرتے ہوئے اس طرح کے لفظ استعمال فرمائے ہیں۔ حضرات محترم، اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا فرمائیے کہ اللہ رب العزت ہمیں اسی طریقے سے اس ماہ مقدس کا استقبال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔